بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، آج ہم 10th کلاس کا جو ہے وہ لیکچر نمبر 5 ہوموسٹیٹسس والے چیپٹر کا پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے 4 شارٹ آنسر کو، اور چاروں کے چاروں شارٹ آنسر جو ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا جو ہمارا شارٹ آنسر ہے وہ ہے واٹ از پریشر فلٹریشن اینڈ ٹیوبولر سیکریشن۔ پریشر فلٹریشن کیا ہوتا ہے؟ پریشر فلٹریشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پیالہ نما ساخت ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس پیالہ نما ساخت ہے، یہ جو باہر والا یہ بومین کیپسول ہے، اور یہ جو اندر والی ساخت ہے اسے کہتے ہیں گلومیرولس۔ اب جب خون ادھر سے رینل آرٹری سے خون آ رہا ہوتا ہے، ویسے آرٹری کے اندر جو ہے نا وہ رینل آرٹری کے ذریعے جب خون آتا ہے تو وہ آنے کے بعد بہت ساری آرٹریولز میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور آرٹریولز کے بعد ہوتا ہوا وہ گلومیرولس میں آتا ہے۔ جب وہ گلومیرولس میں آتا ہے تو گلومیرولس کی جو نالیاں ہوتی ہیں، کیلپریز ہوتی ہیں، وہ بہت باریک ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے کوئی چیز باریک ہوتی جاتی ہے، جیسے آپ پائپ ہے آپ کے پاس پانی والا، آپ اس پانی والے پائپ کو چھوڑ دیں تو پانی نکل رہا ہے، آپ اس کو جیسے جیسے ادھر سے دباتے جائیں گے پانی کا پریشر زیادہ ہوتا جائے گا اور وہ دور جائے گا پانی، اور وہ اگر بعض اوقات وہ پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے جو آپ نے اگر پائپ کو مطلب نل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو وہ نل سے اتر جائے گا پائپ، آپ کو اس کو باندھنا پڑے گا کیونکہ ادھر سے جب آپ دباتے ہیں تو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی کام ہوتا ہے جب رینل آرٹری سے خون آتا ہے تو اس کا سائز، اس کا والیوم اندر سے سائز بڑا ہوتا ہے، آگے جب گلومیرولس میں آتا ہے تو اس کیلپریز کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور یہاں آ کے خون کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی پریشر کی وجہ سے اسے پریشر فلٹریشن کہتے ہیں۔ اب پریشر اس لیے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہم نے پریشر کا لفظ لگایا۔ فلٹریشن کا مطلب کیا ہے کہ جب گلومیرولس میں آپ کا خون آتا ہے تو اس خون کے اندر بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ ویسٹ مٹیریل پائے جاتے ہیں، نائٹروجنی مادے پائے جاتے ہیں، وہ اور فالتو پانی کے خون میں ہوتا ہے، وہ یہاں سے فلٹر کر کے یہ نیچے آ جاتا ہے بومین کیپسول میں، یہ جو پیالہ نما ساخت ہے۔ جب اس کے اندر فلٹر ہو جاتا ہے تو اس سارے مرحلے کو رینل آرٹری سے خون کا آنا اور فلٹر ہو کے بومین کیپسول میں پانی فالتو مادوں کا پہنچنا، یہ سارے کا سارا مرحلہ ایک ہی ہے، اسے پریشر فلٹریشن کہتے ہیں۔ یہ ہے پریشر فلٹریشن۔ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے سلیکٹیو ری ابزارپشن، اور اس کا تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیوبولر سیکریشن۔ سلیکٹیو ری ابزارپشن ویسے آپ کے سوال میں نہیں ہے، ویسے سمجھا رہا ہوں یہ ہوتا کیا ہے کہ بومین کیپسول میں جب آتا ہے تو یہاں سے ہوتا ہے وہ لوب آف ہینڈلے سے گزر کے کلیکٹنگ ڈکٹ میں جانے سے پہلے رینل ٹیوبولر سے اس کی دوبارہ سلیکٹیو ری ابزارپشن کی جاتی ہے کہ کیا اس میں کوئی فائدہ مند مٹیریل تو نہیں ہے تاکہ وہ دوبارہ خون میں جذب کر لیا جائے، یہ نہ ہو کہ پیشاب کے ذریعے سے فائدہ مند جو مٹیریل ہے وہ بھی باہر نکل جائے، تو اسے سلیکٹیو ری ابزارپشن کہتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ٹیوبولر سیکریشن۔ ٹیوبولر سیکریشن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے، اس میں رطوبت بنتی ہے۔ رطوبتیں جو ہوتی ہیں جیسے کریٹینائن اور بہت سارے آئنز وغیرہ جو ہے نا وہ پیشاب میں شامل ہو جاتے ہیں، خون سے پیشاب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب بہت سارے کریٹینائنز اور آئنز وغیرہ خون میں شامل ہوتے ہیں تو خون سے وہ نکل کے پیشاب میں آ جاتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کریٹینائنز یا پھر یہ آئنز اگر خون میں رہیں گے تو خون کی پی ایچ کا لیول بڑھ جائے گا، اور خون کی پی ایچ کا لیول بڑھے گا تو مطلب ہمارے جسم میں جو وہ تیزاب کی شکل اختیار کرتا جائے گا۔ تو نارمل جو پی ایچ ہوتی ہے بلڈ کی وہ ہوتی ہے 7.35 ٹو 7.45، تو عام نے 7.35 سے 7.45 تک یہ پی ایچ خون کی رکھنی ہے۔ اس پی ایچ کو مینٹین کرنے کے لیے خون کے اندر موجود بہت سارے آئنز، بہت سارے کریٹینائنز وغیرہ وہاں سے خارج کر دیے جاتے ہیں، خون سے نکال کے جو ہے وہ پیشاب کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ پی ایچ لیول قائم رہے۔ تو یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو شامل ہونے کے بعد جو ہمارے پاس فلٹر کیا ہوا مواد بچ جاتا ہے اس کو ہم مجموعی طور پہ یورین یعنی پیشاب کہتے ہیں۔
اگلا ہے ہمارا لیتھوٹرپسی کیا ہوتا ہے. لیتھوٹرپسی میں آپ نے بس ایک لفظ جو ہے وہ بڑے غور سے یاد رکھنا ہے, وہ ہے نان الیکٹریکل شاک ویو. اب نان الیکٹریکل شاک ویو لیتھوٹرپسی. اب لیتھوٹرپسی سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیتھوٹرپسی سے پہلے کہ کڈنی سٹون کیا ہوتا ہے, گردے کی پتھری کیا ہوتی ہے. گردے کی پتھری کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ ہمارے جسم میں جب مطلب پیشاب یہاں سے بومین کیپسول سے گلومیرولا سے بومین کیپسول میں آتا ہے, اگر تو مطلب ہم پانی کم پیتے ہیں تو پیشاب جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. پیشاب کیا ہو جاتا ہے؟ گاڑھا. جب پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے گاڑھا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیلشیم آکزالیٹ پلس صرف کیلشیم پلس یوریا پلس امونیم فاسفیٹ کیلشیم آکزالیٹ, کیلشیم یوریا اور امونیم فاسفیٹ, یہ اگر خون پیشاب گاڑھا ہو تو یہ اس کے اندر رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد جمع ہوتے ہوتے یہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے بن جاتے ہیں اور بننے کے بعد یہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کڈنی سٹونز ہیں. تو جب نان الیکٹرک شاک ویوز جو ہوتی ہیں وہ پھر پتھری کے اوپر لگائی جاتی ہیں, ڈاکٹر لگاتے ہیں اور وہ پتھری کو توڑ کے جو ہے نا وہ ریت کے ذرے بنا دیتے ہیں اور پھر پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے. ہوموڈیلسس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک مٹیریل ڈیوائس ہوتی ہے جس میں ایک نالی گندے خون میں لگا دی جاتی ہے, ایک صاف خون میں, اور گندا خون آتا جاتا ہے اور ایک نالی میں سے گزرتا ہے جو مشین کے اندر ڈائالائزر کے اندر لگی ہوتی ہے. اس کے ارد گرد ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو اس سے گندا خون کھینچ لیتا ہے اور صاف خون دوبارہ جسم میں چلا جاتا ہے. اس طرح ہیموڈیلسس میں ڈائالائزر جو ہے وہ گردے کا کام کرتا ہے. یہ تھے ہمارے آج کے 4 شارٹ آنسر. اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں بیٹا. اللہ حافظ.